السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آف لائن سیشن میں آپ کا پھر سے خیر مقدم۔ پیارے بچوں، ہم پڑھیں گے آج جماعت 7ویں کا اردو، اور یہ 7ویں جماعت ہے، اور ہمارا آج کا جو سبق ہے، موضوع ہے، وہ ہے ماحولیاتی توازن۔ کیونکہ ہم نے پہلے اس کے 2 پارٹ پڑھ چکے ہیں بچوں، تو تیسرا پارٹ ہم پڑھیں گے آج، ایسڈ رین، جسے کہتے ہیں تیزابی بارشیں۔ تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے آج۔ آپ اپنی کتاب کھولیں، پیج نمبر 13 پر جائیں، میں پڑھتی ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں۔ تیزابی بارش کسے کہتے ہیں؟ کئی ممالک میں تجربہ ہو چکا ہے اس کا، اور ہو بھی رہا ہے۔ ان تیزابی بارشوں سے نہ صرف پیڑ پودے اور جانداروں کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ ان سے عمارتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے ان سے؟ کئی ممالک میں اس کا تجربہ بھی ہوا ہے۔ تیزابی بارشوں کے بارے میں اسے پیڑ پودے اور جاندار جو بھی ہیں، ان کو بہت نقصان ہوتا ہے، اور عمارتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ کارخانوں سے جو کیمیائی دھوئیں اور پانی کی صورت میں خارج ہوتا ہے، وہ ہوا کے ساتھ ساتھ زمین اور پانی کو بھی زہر آلودہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ آج کل ہمارے ملک کے بہت سے دریاؤں کا پانی نہ تو پینے کے قابل رہا ہے اور نہ ہی سنچائی کے لائق۔ اس کے علاوہ ایسے پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر گئے ہیں۔ ہوا اور پانی کی کثافت کو قابو میں رکھنے کے لیے قدرت نے ایک بہت بڑا انتظام کر رکھا ہے۔ زمین کے سینے پر پھیلے ہوئے جنگلات یہ کام بخوبی انجام دیتے ہیں۔ ہوا کی آلودگی کو درخت اور پودے جذب کر لیتے ہیں، اور پھر ان پیڑ پودوں سے خارج ہونے والی آکسیجن گیس ہوا کے زہریلے پن کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ لیکن جنگلات کا صفایا کر کے انسان نے اس قدرتی نظام کو دھرم برہم کر دیا، اور اس طرح سے ماحول کی آلودگی میں بھی اضافہ ہوا۔ سائنسدانوں کے حساب سے ہر ملک کی خشکی کا 1/3 حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی ہر ملک میں کم سے کم 33% علاقے بھی جنگلات ہونا ضروری ہیں۔ لیکن آج خود ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 11% سے بھی کم علاقے میں جنگلات ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں موسموں کا جو چلن بدل گیا ہے، اور بارشوں کا نظام اس قدر حد تک دارم برہم ہو گیا ہے کہ کسی علاقے میں خشک سالی ہوتی ہے اور کہیں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو جنگلات ہم نے صاف کیے، جنگل کاٹ دیے، پیڑ پودے کاٹ دیے، اور بالکل پوری طرح سے ہم نے ختم کر دیا، اس کی وجہ سے جنگلات کی اسی وجہ سے یہاں کے موسم جو ہیں، موسموں کا چلن ہو گیا۔ ٹائم پر جب برف پڑتی تھی تو اس کے ٹائم کے بغیر پڑتی ہے دوسری جگہ۔ بارشوں کا جو نظام ہے اس حد تک درم برہم ہو گیا کہ کسی علاقے میں خشک سالی ہوتی ہے اور کہیں سیلاب چڑھ جاتا ہے۔ ترقی میں تعمیر اور تحریب کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ترقی کے لیے ایسے طریقے بروئے کار لانے چاہیے جس سے تحریب کا پہلو بڑی حد تک کم ہو جائے۔ تو صنعتی انقلاب اور اس کے بعد ہونے والی سرگرمیوں سے ہمیں بے پناہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی بڑی حد تک آرام دہ ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں بے شمار نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ سرسبز اور شاداب جنگل ویرانوں میں تبدیل ہو گئے، ہم نے کاٹ دیے۔ شہروں کی کثافت سے بہت ساری بیماریاں عام ہو گئی ہیں، ہوائیں مسموم ہو گئی ہیں، دریاؤں کا شفاف پانی پینے کے لائق نہیں رہا۔ ہوا اور پانی کی کثافت سے بھی بہت ساری بیماریاں عام ہو گئی ہیں۔ چنانچہ آج کل ہمارے سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی کی تلاش کر رہے ہیں جس سے ماحول پر کسی طرح کا برا اثر نہ پڑے، اور جو ٹیکنالوجی ہمارے ماحول سے ہم آہنگ ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی برابر کوشش کی جا رہی ہے کہ ماحول پر جو مضر اثرات پہلے ہی پڑ چکے ہیں، انہیں کس طرح سے زائل کیا جا سکے۔ تو بچوں، آج ہمارا اتنا ہی ہے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں، جیسے آیا ہے کثافت۔ کثافت ہو گیا غلاظت۔ ہم نے کثافت ایک جگہ پڑھا کہ پانی جو ہے پینے کے لائق نہیں۔ کثافت ہو گیا گندا، غلاظت گندگی اسے کہتے ہیں۔ بروئے کار ہو گیا استعمال کرنا۔ اس میں مسموم آیا ہے ایک لفظ زہریلا، اسے کہتے ہیں۔